دو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں، ریزرو سیٹیں ریزرو کر لی گئی ہیں، سینیٹ آف پاکستان میں میجورٹی نہیں رہی، حکومت کے پر جو ہے وہ کاٹ دیے گئے ہیں، اب 2/3 میجورٹی حکومت کے پاس اسمبلی میں نہیں ہے۔ شیر افضل مروت جو ہے وہ فارغ ہو گئے ہیں۔ مروت صاحب کی مخالفت میں آیا جناب پارٹی کے سیکرٹری عمر ایوب اور شبلی فراز۔ فیض آباد دھرنا کمیشن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس بڑے سخت قسم کے کہ صرف پورے کا پورا کمیشن جنرل فیض حمید ان کو کلین چٹ دلوانے کے کام پر ہی لگا رہا۔ گندم سکینڈل ایسا ٹیکا لگایا آپ نے عوام کو 330 ارب کا، ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں سارے، کاکڑ صاحب، محسن نقوی صاحب، فیصل واٹا صاحب، تو اب ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج کے ولاگ میں 3 ایشوز پر بات کرنی ہے۔ 2 سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے ہیں جس میں فیض آباد دھرنا کیس اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کی ریزرو سیٹ کا معاملہ ہے۔ تیسرا جناب بات کریں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی۔ شیر افضل مروت جو ہے وہ فارغ ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی جو ابھی فی الحال ایکٹیو ہے اس نے مروت صاحب کو فارغ کر دیا، اور جو کون سا نیا نام آیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے جناب پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل، ہم نے دیکھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے جماعت کے حوالے سے، جماعت کے نشان کے حوالے سے الیکشن سے پہلے بہت سے معاملات تھے، لیکن اب اسی سپریم کورٹ آف پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا جس کے مطابق جو ریزرو سیٹس ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو اس کا حصہ نہیں ملا تھا۔ ابھی جناب جو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی نمبرز جو قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں ہے اس کے مطابق کہہ لیں کہ ریزرو سیٹیں ریزرو کر لی گئی ہیں، جو حکومت کے لیے خاصا مشکل کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹس ان کو ملے گی یا وہ سیٹ ریزرو ہو گئی ہے اس کی وجہ سے حکومت کے پاس قومی اسمبلی میں 2/3 میجورٹی ختم ہو گئی ہے، اور یہ حکومت کے بڑی مشکل کا باعث ہو سکتی ہے، کیونکہ حکومت نے بہت زیادہ پلان کر رکھے تھے کہ قانون سازی 2/3 میجورٹی 1999 میں ملی تھی، 1998-99 میں، تو یہی تھا کہ ابھی دوبارہ 2/3 میجورٹی ہے، بڑا مزے سے قانون سازی اور ساری چیزیں کر لیں گے، ججز کمیٹی اور وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، لیکن اب اس فیصلے سے وہ حکومت کے خواب جو ہے چکنا چور ہو گئے ہیں۔ سینیٹ آف پاکستان میں بھی اس طرح سے میجورٹی نہیں رہی، وہاں پہ بھی مولانا کو منانا پڑے گا۔ اب جو عدالتی ریمارکس سامنے آ رہے ہیں جس میں کہا گیا ہے جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے، قانون میں کہاں لکھا گیا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پر وہ سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ آئین کی اسکیم ہی یہ ہے کہ مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کی معطلی صرف اضافی نشستوں جو پاکستان تحریک انصاف والی نشست ہے صرف وہاں تک یہ معاملہ ہے۔ حکومت خاصی پریشان ہو گئی ہے۔ آج وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پریس کانفرنس بھی کی اور کہا کہ یہ بڑا غلط فیصلہ آیا ہے، اگر 5 رکنی بینچ جو لارجر بینچ بن جاتا ہے، 3 رکنی بینچ ہے جس نے سارا معاملہ کیا ہے، تو اس میں یہ چیزیں آ جاتی تو بہتر ہو جاتا۔ 3 رکنی بینچ نے پورا معاملہ کیا ہے، 3 جون کو اس کی سماعت ہوگی، اس میں دیکھتے ہیں کیا انٹرسٹنگ صورتحال بنتی ہے، لیکن بظاہر یہی ہے کہ حکومت کے لیے مشکل ایک بڑی پیدا کر دی گئی ہے۔ حکومت جو فریلی جو ہے وہ پلے کر رہی تھی، جو دل کر رہا تھا وہ کرنے کا سوچ کے بیٹھی ہوئی تھی، اور تو کچھ مسائل تھے، لیکن اس معاملے پہ بڑا مزے سے جو کرنا چاہ رہے تھے وہ کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ آج کہہ رہے کہ حکومت کے پر جو ہے وہ کاٹ دیے گئے ہیں، اب 2/3 میجورٹی حکومت کے پاس اسمبلی میں نہیں ہے۔ اب جناب تھوڑا ہم بات کر لیتے ہیں فیض آباد دھرنا کمیشن کی۔ یہ دھرنا کمیشن جو فیض آباد کے مقام پر ایک دھرنا دیا گیا تھا اس ٹائم جو TLP کی جانب سے، اور ایک بڑا مشہور و معروف دھرنا ہے جس کا اختتام جو ہے یونیفارم پرسن کی جانب سے آ کے پیسے دے کر ہوا تھا۔ سگنیچر بھی اس ٹائم DGC تھے جنرل فیض حمید جن کی جانب سے کیے گئے تھے پاک فوج کے بہاف پر، کیونکہ الزام تھا حلف نامے میں کچھ تبدیلی کا، جو کہ ختم نبوت کے حوالے سے حلف نامہ ہے اس کے اوپر اقرار نامہ اور حلف نامہ، یہ 2 لفظ جو ہے اس کا وہ تبدیلی آئی تھی، لیکن آج تک یہ تعین نہیں ہو سکا کہ وہ کس کی کارروائی تھی اور کس نے کیا۔ اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ 2019 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس بڑے سخت قسم کے ریمارکس ان کے سامنے آئے تھے، اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ کارروائی کی جائے، لیکن کارروائی نہیں ہوئی۔ وہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ ICI کے چیف بھی بنے، اور جو اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے، لیکن آج جو جنرل فیض صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، کیونکہ آج جو چیف جسٹس نے ریمارکس دی اور کہا کہ جو کمیٹی کا کام تھا انکوائری کرنا، جو کمیشن کا کام تھا، کمیشن وہ کر ہی نہیں پایا، اس کے لیے جو TRO سیٹ کیے گئے تھے وہ پورے ہی نہیں ہو پائے، اور کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ صرف پورے کا پورا کمیشن جنرل فیض حمید جو سابق DG ISI ہے ان کو کلین چٹ دلوانے کے کام پر ہی لگا رہا، باقی آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اور حیران کن طور پہ اس پورے کمیشن کی جو فائنڈنگ ہے اس کے مطابق TLP کے کسی بھی لیڈر، کسی بھی رہنما کا کوئی انٹرویو، کوئی ان سے انویسٹیگیشن، کوئی بیان قلم بند ہوا ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں ہوا۔ تو آج چیف جسٹس خاص سے برہم دکھائی دی، انہوں نے کہا کہ لگتا یہی ہے کہ صرف ایک شخصیت کو آپ نے نکالنے کے لیے سارا کچھ کیا ہے، اس کے علاوہ TORs کے مطابق آپ نے کچھ نہیں کیا۔
اور ساتھ میں سپریم کورٹ نے آج کے فیصلہ جو ہے اس کی کاپی تمام جو کمیشن اراکین ہے اس کو بھجوانے کی حکم دیا، اور ساتھ ساتھ حکومت سے بھی کہا ہے جو کمیشن کی رپورٹ ہے آپ ہی ہمیں ایڈوائز کریں کہ اس کو پبلک کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ ایک تو ہمارے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہر جگہ قومی سلامتی اور بہت سے معاملات آڑے آ جاتے ہیں۔ اب اس میں کون سی قومی سلامتی ہے؟ یہ کون سا کوئی ہم نے امریکہ کے ساتھ ڈیل کی ہے؟ یہ کون سا کوئی ہم نے افغانستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ بھی معاملہ ہوا ہے ہمارا جس میں قومی سلامتی ہو؟ انٹرنل پالیٹکس جس میں ادارے ملوث ہے اور جن کا ملوث ہونا ثابت ہو چکا، اس ٹائم جو پورا اس کی سہولت کار تھے وہ بھی مان چکے، جو اس ٹائم افیکٹیز تھے وہ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں، تو یہ تو اوپن سیکرٹ ہے، تو اس کے اوپر تو پوچھنا چاہیے ہی نہیں۔ یہی تو ریزنز ہے کہ ہم بارہا خود ہی مٹی پاؤ پروگرام اور ڈنگ پاؤ پروگرام پہ چلتے ہیں، ورنہ اس کی جو کمیشن کی جو فائنڈنگز ہے ابھی تک جیسی بھی ہے نقائص ہو سکتے ہیں اس کو پبلک کریں تاکہ عوام بھی دیکھے یا جو کردار ہے وہ بھی سامنے آئے۔ ابھی ویسے پتہ تو لوگوں کو سب ہی ہے کہ کس نے اس ٹائم کیا کیا تھا، کون بینیفیشری تھا اور کون اس کا افیکٹی تھا، لیکن چلیں اب سپریم کورٹ پاکستان حکومت سے پوچھ رہی ہے جناب آپ بتائیں آپ راضی ہیں اس کو پبلک کرنے کے لیے کہ نہیں؟ اب اس میں مزید جو ہے دیکھیں کیا تحقیقات ہوتی ہیں، کیا کارروائی ہوتی ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے کمیشن کی ٹوٹل جو کارروائی ہے اسے مطمئن نہیں ہے۔ دوسرا جناب بات کر لیتے ہیں ذرا پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل پالیٹکس۔ پاکستان تحریک انصاف میں گروپس بن چکے ہیں، بہت سے مسائل ہیں، وکلا ایک طرف، اب پولیٹیکل فیسز جس طرح فواد چودھری صاحب کا ہم ذکر کرتے ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا ہے، عمر ایوب بہت سارے ٹائم میں منظر عام سے غائب تھے لیکن اب وہ دوبارہ آئے ہیں، ذرا منظر عام پہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا اسد کیسر ہے وہ ذرا ایکٹیو ہے، شبلی فراز ایک طویل عرصہ تک وہ ہم نے دیکھا، لاسٹ ٹائم ان کو ہم نے دیکھا تھا جب وہ گورنر یا وزیر اعلیٰ جی بی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے کے گئے تھے، وزیر اعلیٰ جی بی ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے کے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو وہ ہمیں یاد ہے۔ تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ بڑے عرصے سے وہ غائب تھے، اب منظر عام پہ آئے ہیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ تھوڑا کوشش کر رہی ہے کہ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے، اور جو وکلا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ اب ہمیں تھوڑا بیک فٹ پہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مروت صاحب جناب خالد مروت ان کے بھائی مشیر تھے سی ایم کے پی کے وہ فارغ ہو گئے۔ مروت صاحب نے کہا جی وہ کیونکہ ایک گھر پہ دو عہدے نہیں ہو سکتے تو ایک عہدہ وہ خود سے سرنڈر کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی ان کو برطرف کیا گیا، ہٹایا گیا خان صاحب کے اپروول سے، بلکہ خان صاحب مروت صاحب سے بڑے ناخوش تھے اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کو پارٹی سے نکال دو، جیسے سعودیہ شودیہ کے بارے میں بیان دیے اور جو جس طرح یہ ہر ایشو کے اوپر پارٹی کے چیئرمین ابھی برسٹر گور اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب جناب آج جو پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جناب، جس کے اندر سارا معاملہ سامنے آیا ہے، سیاسی کمیٹی کا اجلاس، اور شیر افضل مروت کا نام واپس لینے پر ووٹنگ کرائی گئی ہے، لیکن مروت صاحب کی بھی بڑی فالوئنگ ہے۔ مروت صاحب کے لیے اسد کیسر، شہریار افریدی، شاندارہ گلزار، زلفی بخاری یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیر افضل مروت کے حق میں ووٹ دیا اور کہا جی مروت صاحب ٹھیک ہے، اچھے برے ٹائم میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، زلفی صاحب باہر ہے اس لیے ان کو تھوڑا زیادہ ہی ان کے سمپتیز بھی ہوں گی۔ تو اب جناب یہ مروت صاحب کے حق میں آئے ہیں اور مروت صاحب کی مخالفت میں آئے ہیں جناب پارٹی کے سیکرٹری عمر ایوب اور شبلی فراز، یہ دونوں شخصیات خان صاحب کے بہت قریب سمجھی جاتی ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں، پرانے پولیٹیشین ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ بھی اچھے نام ہیں، انہوں نے جناب شیخ وقاص اکرم صاحب کا نام دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ وقاص اکرم صاحب کو بنا دیں۔ اب یہ اپنے شادیانے بجا رہے ہیں، دوسری حکومت کا اپنا پلان ہے، اور کہا جی کہیں کوئی آئین اور قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ہم نے لازمی دینی ہے ان کو، یہ ایک روایت چلتی آ رہی ہے پچھلے کچھ سالوں سے جو ہم نے دیکھا، تو اس روایت کو پورا کر رہے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ ہم ان کو دیں۔ تو لہٰذا بیچ میں ہم نے دیکھا کہ مولانا کی بھی انٹرویو ہوئی تھی، نور عالم خان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنوانا چاہ رہے تھے، وہ پہلے بھی رہے ہیں جو 16 مارچ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اور بڑا ان کے بارے میں بہت سے اسکینڈلز بھی اس ٹائم سامنے آئے تھے، ان کے جو بیانات تھے وہ بھی سامنے آئے تھے۔ اب جناب شیخ وقاص اکرم صاحب ایک طویل عرصے سے کہہ لے کے ذرا پچھلے الیکشن میں نہیں پارلیمان میں پہنچ سکے تھے، اس بار پارلیمنٹ کے اندر آئے ہیں اور پارٹیاں بھی بدلتے رہے ہیں، اپنی جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے وہ بھی بدلتے رہے ہیں، جھنگ سے تعلق ہے، لیکن بڑے اپ رائٹ قسم کے آدمی ہیں، بڑے ووکل ہیں، بڑا بولتے ہیں اور بڑے کلیئر سٹینس ہے۔ پاکستان میں کچھ پولیٹیشینز ایسے ہیں اور یہ بڑے اچھے دوست ہیں، یہ ہم خیال لوگ ہیں سارے، فواد چودھری ہے، نظیم افضل چند ہے، جس طرح شیخ وقاص اکرم ہے، اچھا فیصل کیم کنڈی ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہے، یہ بڑے اپ رائٹ قسم کے لوگ ہیں جو کھل کر بات کرتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل ہے، کوئی بھی ایشو اس کے اوپر گھبراتے نہیں ہیں، بات کرتے ہیں اوپنلی، اپنی پارٹی کے اندر رہ کر بھی اپنے ریزرویشنز کا اظہار کرتے رہے۔ تو جناب اب انہی میں اسی گروپ میں ان کا نام ہے، ایک ٹائم میں یہ ایک نجی ٹی وی مطلب بولڈ ٹی وی پر انالیسس بیس پروگرام بھی جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اب ان کا نام سامنے آیا، امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ صاحب جو ہے بن جائیں گے اور ایک ایسا نام ہے جس پہ شاید حکومت کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ مروت صاحب کے نام پہ تو ہاتھ اٹھا دیے تھے حکومت نے، جس کے لیے مروت صاحب نے منتیں کی، لٹرلی منتیں کی۔ یہ مسلم یون کے حلقوں میں آپ جائیں، بات کریں، پوچھیں، سنیں ان سے، وہ بتائیں کہ لٹرلی منتیں کی خواجہ آصف کی جا کے کہ جی معافی کر دیں جو اوپر نیچے ہو گیا، یہ مجھے عہدہ لینے دے۔ مروت صاحب بڑے ڈیسپریٹ ہوئے ہیں اور مطلب اس عہدے کے لیے۔ آخر میں گندم اسکینڈل سمجھ ہی نہیں آ رہا، ایسا ٹیکا لگایا آپ نے عوام کو 330 ارب کا، کسان کو،
ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچایا. آج محسن نقوی صاحب نے کہا جی صوبوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں صوبے ہولی سولی مالک سے جو کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. نقوی صاحب نے کہا کوئی لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے میرے خلاف بھی تحقیقات ہوں, انویسٹیگیشن ہو, تو شوق پورا کر لیں. ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں سارے, کاکڑ صاحب, محسن نقوی صاحب, فیصل واڈا صاحب. تو اب ایک دوسرے کے خلاف کہہ لیں کہ سامو بیان دے رہے ہیں. کاکڑ صاحب پنجاب حکومت کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت کا کام نہیں ہے. لیکن سم ہو جو کمیٹیز بنی ہیں اس کے اوپر 2 کمیٹیز ہیں, ایک سیکٹری اسٹیبلشمنٹ اور ایک سابق جج کی سربراہی میں. اس کو انویسٹیگیٹ لازمی کریں. ہر بار ہر سال کوئی نہ کوئی چونا آپ عوام کو لگاتے ہیں, ہر سال کوئی نہ کوئی بحران یہاں پہ ہوتا ہے. کبھی شوگر گندم کا, کبھی شوگر کا, کبھی گنے کا, کبھی کپاس کا, کبھی بجلی, کبھی سوئی گیس. تو عوام کو لوٹتے ہیں. اس بار جنہوں نے لوٹا ہے نا, کیونکہ اس سوشل میڈیا کا دور ہے, دنیا بہت ترقی کر گئی ہے, عوام بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے, عوام کو پتہ ہے, ان کو سینس آ گئی ہے لوگوں کو. اور جو حالات ہیں, جو اس ٹائم پولیٹیکل سچویشن ہے, عوام یہ ساری چیزیں برداشت کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. جو کلپرٹس ہیں ان کو سامنے